السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام سیدہ عالیہ ہے اور میں ایک ہائی اسکول اسٹوڈنٹ ہوں. میرا کویشچن یہ ہے کہ آئی نو میوزک از حرام ان اسلام, بٹ وائی ایگزیکٹلی از اٹ حرام, اینڈ از اٹ اوکے اف آئی جسٹ سنگ؟ And is it? اوکے اف آئی جسٹ سنگ. Is it okay if you only just sing? You mean to say without music? یس. Okay. You want me to answer in Urdu so that it can be convenient for everybody? یا شیور. Yeah, okay. سوال یہ ہے کہ میوزک اسلام میں کیوں حرام ہے اور اس کی ریزن کیا ہے, اور کیا بغیر میوزک کے ہم گا سکتے ہیں, کیا گنگنا سکتے ہیں کیا؟ آپ کے سیکنڈ پارٹ کا پہلے آنسر دے دیتا ہوں. کیا بغیر میوزک کے ہم گنگنا سکتے ہیں یا گا سکتے کیا؟ دیکھیے, گانا جو ہوتا نا, اٹ از اے کمبینیشن آف میوزیکل انسٹرومینٹس playing certain beats in synchronization with poetic lyrics. شاعری کے الفاظ کے ساتھ کچھ موسیقی کے آلات کو اس طرح بجایا جاتا کہ یہ بجانے کی آوازیں اور یہ جو شاعری ہے ان دونوں کو جب ملاتے تو گانا بنتا ہو. یہ اس کا ڈیفینیشن ہے سانگ کا, بیسیکلی جنرل ڈیفینیشن. لیکن اصل اس میں میٹر کیا ہے؟ میٹر گانے میں اصل شاعری ہے. جو شاعری میں آوارہ گردی نہ ہو, شرک نہ ہو, غلو نہ ہو کسی کی محبت میں. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ بیان کر رہے ہیں, شاعری بیان کر رہے ہیں, اور یہ بول رہے ہیں کہ جب وہ عرش پر ہے تو وہ عرش والا ہے. عرش پر نور مصطفیٰ دیکھا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ, مگر ہر اس شخص کی نصیحت کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے. یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے, یعنی رحمان, جو عرش پر جلوہ افروز ہوا. اور جب زمین پہ ہے تو محمد کا نور ہے, نعوذ باللہ. اب یہ شاعری نہیں رہی, اب یہ شرک ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن کے نیچے آئے. یہ تو وہی تو کیا جو جیسس کرائسٹ کے بارے میں لوگ بول رہے ہیں. جیسس کرائسٹ is father in heaven, and the father in heaven decided to come in human form and he became a human being in the form of Jesus. جو جیسس کرائسٹ ہے اللہ کی اصل شکل ہے. جب اللہ ارادہ کرے کہ میں انسان بن کے پیدا ہوں تو وہ مریم علیہ السلام کے پیٹ سے جیسس بن کے پیدا ہو گئے, نعوذ باللہ من ذالک. تو تم ایگزیکٹلی یہ نہیں بول رہے ہیں عرش پر جب ہے تو عرش والا ہے, زمین پہ آ گیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں. تو ایسے شرکیہ شاعری یا بقسم وہ خدا نہیں, خدا کی قسم خدا سے جدا نہیں, تو پھر اب کیا ہے؟ تم ان کو خدا نہیں ہے بول رہے ہیں, مگر خدا کی قسم کھا کے بول رہے ہیں خدا سے جدا نہیں ہے. اور اسلام کا کلمہ شروع ہو رہا ہے شرک کو توڑ کے, کوئی ہے ہی نہیں میرے سوا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. سورہ اخلاص میں احد بول رہے ہیں اپنے آپ کو, احد, واحد نہیں بول رہے ہیں. واحد بولے تو ایک, احد میں اکیلا ہوں بول رہے ہیں. تم بول رہے نہیں ہے ان کے ساتھ ایک. تو ایسی قسم کی جب پوئٹری آتی, جیسے اتنا بڑا نام ہے محمد رفیع, او اس کی تو پوجا بھی کرتے بس ہمارے پاس. اب انہیں گانا گایا ایک, خدا بھی آسمان سے جب زمین پہ دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا, نعوذ باللہ من ذالک. ایسے قسم کے کوئی بھی گانے جب آپ گائیں گے جس میں اللہ کی شان میں گستاخی, اللہ کے نام اور صفات کے اندر شرک اور گستاخی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوگی, یا اللہ اور رسول کے احکامات کو توڑنے والے اس کے اندر الفاظ ہوں گے. جیسے رات تمام آؤ نشا کر لیں, رات تمام آؤ ہم گھر میں گھوم لیں. تو اب یہ کس کے بارے میں, کس کو بول رہے ہیں؟ بہن کو تو نہیں بول سکتا, بیوی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اب بچے کون؟ تو جو احکامات توڑا کر آپ کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 19 میں بولے, جو لوگ مسلمان مرد اور عورتوں کے بیچ میں بے حیائی کو پھیلائیں گے ہم ان کو گناہ کبیرہ, سخت تکلیف دینے والا گناہ عذاب دیں گے بولے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ جو مسلمان مرد اور عورتوں کے بیچ میں فتنے کو پھیلائیں گے, ان کو آزمائش میں. بھائی آگ کو سامنے رکھیں گے تو پسینہ نکلے گا ہی. اگر تم جو ہے آوارہ گردی, ننگاپن مسلمانوں میں عام کریں گے تو نیک انسان بھی گناہ کرنے کے امکانات ہو جاتے.
نیک خاتون بھی گناہ کرنے کے امکانات ہو جاتے ہیں. تو یہ فتنہ ہے, مسلمانوں کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں. ایسا کوئی کریں گے تو سخت عذاب دوں گا ان لوگوں کو بولے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ. تو اس پوری بات کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ کیسے گانے گا سکتے تھے کہ علامہ اقبال کے پاس جو نغمے ہیں, چینو عرب ہمارا ہندوستان ہمارا, مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا, یہ نغمہ ہے. یا پھر لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, یہ اس قسم کے جو اشعار کے ساتھ آپ اگر نغمے ہیں, نارمل سینس میں اگر نارمل کوئی گانے ایسے ہیں, گانے سانگز جو چلتے اس میں اگر آوارہ گردی والے الفاظ نہ ہوں یا آپ کو سیکسولی پرووک کرنے والے الفاظ نہ ہوں, بعض موٹیویشنل گانے ہوتے. جیسے میں بچپن میں ایک گانا بہت زیادہ گاتا تھا, کون سا؟ میں پل دو پل کا شاعر ہوں, پل دو پل میری کہانی ہے, پل دو پل میری ہستی ہے, پل دو پل میری جوانی ہے, کل اور آئیں گے محفل میں نغموں کی کلیاں چننے والے, مجھ سے بہتر کہنے والے, تم سے بہتر سننے والے, کل کوئی مجھ کو یاد کرے, کیوں کوئی مجھ کو یاد کرے, مصروف زمانہ میرے لیے کیوں وقت اپنا برباد کرے. اب اس کے اندر ایک لیسن ہے, اوقات دکھائی جا رہی. آج اگر تیرے کو اللہ عزت دیے, شہرت دیے, کچھ مقام دے دیے, تو یہ مت سمجھ کے ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے. کبھی دیکھ اوپر کے سورج کو, تیرے جس زمین پہ تو رہتا ہے ایسے 13 لاکھ زمین اندر چلے جاتے اس کے, لیکن اس کو روز صبح نکلنا ہے, شام کو ڈوب جانا ہے. اونچائی پر رہنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے, ہمیشہ قائم رہنے والی ذات, ہمیشہ کی عزت والی ذات, وہ صرف رب العالمین کی ہے, اللہ تعالیٰ کی. اور اللہ جس کو عزت دیتے بس اس کے لیے عزت ہے, اور کسی کی عزت نہیں ہے اس کے اندر. تو ایسے موٹیویشنل سانگز جو ہوتے ہیں, یہ پھر بھی اگر آپ گنگنا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن وہ سانگز جس کے اندر سیکسوئل پرووکیشن ہے, جس کے اندر جو ہے نا پرومسکوئٹی ہے, جس کو آوارہ پن, عیاشی بولتے ہیں آپ, ایسے اگر کوئی سانگز آ رہے ہیں تو پھر ہم کو ایوائڈ کرنا چاہیے, اس میں اسلام کی اجازت نہیں ہے. اب آپ کا جو اصل کوشچن ہے, اسلام میوزک کو کیوں حرام کرا, آپ اگر غور کر کے دیکھیں گے ہمارے ذہنوں میں, آپ کے جنریشن کے, میرے جنریشن کے, ہمارے اس جنریشن کے ذہن میں ایک بہت بڑا ہم لوگ غلط نظریہ دماغ میں بٹھا لیے. کیا بٹھا لیے معلوم ہے؟ سائنس جو چیز کو بولیں گے ہم اس کو مانیں گے, اور سائنس اتنی بیکورڈ ہے, سائنس کو آج تک یہ نہیں معلوم چاند کدھر سے آیا, چاند کے اوپر جا کے آ گئے. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں یہ بات کا. The science cannot guarantee tell you how the moon got created. 5 تھیوریز ہے چاند کیسا ہے, کہ زمین کا ٹکڑا تھا, یا ایک بہت بڑا کامٹ زمین سے ٹکرایا آج سے ملینز اور بلینز سال پہلے, اور زمین کے کچھ ٹکڑے ہوا میں اڑ گئے, پھر وہ جمع ہو کے چاند بن گئے, یہ ایک تھیوری ہے. ایسے 5 تھیوریز ہے چاند کے بارے میں. کتنی بیکورڈ ہے سائنس, کتنی بیکورڈ ہے سائنس. آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ کووڈ کے وقت کیا ہو گیا, جب پوری دنیا تیر مار رہی تھی, ساری دنیا میں ایک ہی بات تھی, آج سائنس یہ کری, آج سائنس یہ کری, آج جو کچھ ہم کما رہے ٹیکنالوجی سے کما رہے ہماری اول کے. اللہ تعالیٰ اوقات دکھا دیا کووڈ لا کے, نہ صرف انسان کو اوقات دکھائے, سائنس کو اوقات دکھائے, یہ ثابت کرے اللہ تعالیٰ کہ تم پوری دنیا کو گھروں میں بٹھا کے بھی میں پالنے والا ہوں, میں پال سکتا ہوں, تم پورے بیٹھ بھی گئے تو نہیں ہوا. سائنس تو بیکورڈ ہے. اب آپ اگر دماغ یہ بنائیں گے سائنس اس کے اوپر کیا بولتی, تو سائنس اس کے بارے میں یہ بولتی کہ میوزک اچھی ہے, لیکن میکزیمم میوزیشینز جیز, آپ لوگ ادھر چونکہ باہر کا ایکسپوجر نہیں ہے, یو ایس وغیرہ میں میکزیمم میوزک میں رہنے والے بغیر ڈرگز لیے کہ آرام کی نیند نہیں سو سکتے, ڈپریشن کی لائف ہے لوگوں کی. میوزک از ون آف دا میجر موسٹ سورس that pushes you into depression. میوزک سب سے بڑا ذریعہ ہے جو انسان کو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتا. دنیا میں جتنے میوزیکل بیٹس ہے, انڈین کلاسیکل میوزک لے لو آپ, ویسٹرن پاپ میوزک لے لو, کوئی بھی میوزک لے لو, جو ریسرچ ہے اس کے اوپر کا ریسرچ بتاتا, ہر میوزک میں جو مین بیٹ یوز ہوتی میوزک کی, مین بیٹ از بیسڈ آن یور ہارٹ بیٹ. آپ کوئی بھی میوزک سنتے ہیں تو آپ کو غور نہیں کرتے, آپ اس کے اندر بیک گراؤنڈ میں اس قسم کی میوزک کی ایک بیٹ آتے رہتی, وہ بیٹ آپ کے ہارٹ کے بیٹ پہ افیکٹ کرتی جا کے. کانسٹنٹ میوزک سننے والوں کو دلوں کی بیماریاں ہوتی, ان کے والز بند ہونے کے امکانات ہے, ہارٹ اٹیکس آنے کے امکانات ہے. ایک ایکسلنٹ بک ہے یہ, دا میوزک میڈ می ڈو اٹ. اس کے اندر انٹرنیشنل ریسرچ ہے سائنٹیفک
کتنے کتنے نقصانات ہیں میوزک کے. بول کے دا میوزک میڈ می ڈو اٹ, یہ نام سے بک ہے, ایکسلنٹ بک ہے. ٹاپ انٹرنیشنل میوزک پاپ سنگرز جن کی زندگی ڈرگز میں گئی اور خودکشیاں کر لیا بڑے بڑے, ان کے بارے میں ڈیٹیلز ہے اس کے اندر. میوزک لیڈس ٹو الکوہولزم اینڈ اے کمبینیشن آف میوزک اینڈ الکوہولزم از دا مین کاز آف ایوری ایول ان دا سوسائٹی. سونے پہ سہاگا ہے جرم کی دنیا میں کیا چیز؟ میوزک اور شراب. ام الخبائث بولے, تمام گندگیوں کی اماں شراب ہے بولے. تو یہ تمام چیزیں, زنا کا دروازہ پہلے کھولتی میوزک آپ کے پاس. تو اس لیے میوزک کو آپ اس سے دور رہنا چاہیے. یہ بک جو میں بتایا, دا میوزک میڈ می ڈو اٹ, اگر آپ یہ بک لے کے اسٹڈی کریں گے تو کافی ڈیٹیلز میں اس کے اندر میوزک کے نقصانات بتائے گئے ہیں. اور ان سب کو ہٹا بھی دیے, کچھ بھی نہیں ہوگا. میں صرف اس لیے نہیں سنوں گا میوزک کیونکہ اللہ نے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 سورہ نمبر 31 آیت نمبر 6 میں کہا, ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو پیسہ دے کر بکواس کی باتیں خریدتے ہیں. اس کی تفسیر کس نے کی؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی, اور انہوں نے کہا اس سے مراد ہے موسیقی کے آلات جو خرید کر میوزک سنتے اور گاتے اور بجاتے ہیں. اس کی ڈائریکٹ تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کی ہے. اب قوالی میں جائز ہے کیا, یہ ہے کیا؟ تو انڈیا کے اندر بہت سارے چیزیں, دیکھیے یہاں پہ آپ امیجن کرو, قوالیوں کی محفل جماتے, نام معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ تھے. اللہ کا کوئی دوست ایسا کوئی عمل کرے گا جو کبھی بھی نبی اور خلفائے راشدین اور صحابہ نہیں کرے, 4 اکابر ائمہ نہیں کرے. چیلنج ہے کوئی ایک امام سے فتویٰ لاؤ کہ قوالی جائز ہے بول کے. ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, امام شافعی, امام مالک, امام حنبل رحمت اللہ علیہ, کسی ایک سے 6 محدثین, بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد, ان میں سے کسی کے پاس سے جس طریقے قوالیاں ہو رہے خبروں کے اوپر, ٹھنڈے دماغ سے, آپ لوگ ٹھنڈے دماغ سے سوچو خالی, کیا اللہ کے نبی کی کبھی ایسی کوئی محفل بیٹھ بھی سکتی ہوں گی صحابہ کے ساتھ جس میں میوزک چل رہی, اللہ اللہ بولتے؟ یہ ہے ہمارے نبی کا لایا ہوا دین. کبھی سوچو کہ ابو بکر صدیق, عمر, عثمان, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بی بی فاطمہ, یہ لگا یہ قوالیوں کو لے لے کے نبی کی شان میں بیان کرتے بیٹھے, ایسا ہو سکتا؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اور یہ اسلام وہ ہے جو ہمارے اسلام کے ہندوستان کے دشمنوں کو بہت پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ افیم کی دوا ہے میوزک. کھاؤ, قوالیوں میں رہو, چادراں اڑاتے رہو, ہم بھی بھیجتے چادر ہاتھ لگا کے تمہارے کو. قرآن کی تعلیم عام مت کرو, یہ عام نہیں ہونا کہیں بھی, یہ خطرہ ہے ہمارے واسطے. یہ سب کرو, بہت اچھی بات ہے بھائی, بہت محبت سے پھیلا ہے اسلام. اچھا, اللہ کے نبی سے زیادہ محبت ہے انسانیت سے ان کو؟ ہو سکتی نبی سے بڑھ کے کسی کو محبت انسانوں سے؟ جو طریقہ نبی کا نہیں ہے وہ طریقہ اس سے اچھا کیسا ہو گیا بھائی؟ سمجھ رہے نا؟ تو یہ طریقہ کار اسلام میں جائز نہیں ہے. امید آپ کا جواب مکمل ہو گیا. تو جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.